کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی ہر قوم کسی نہ کسی اندیکھی ہستی پر ایمان رکھتی ہے؟ کیا یہ ایمان پیدائش کے بعد آتا ہے یا انسان کے دل و دماغ میں پہلے سے رکھا گیا ہے؟ کیا واقعی سائنس نے یہ دریافت کیا ہے کہ دماغ میں ایک ایسا حصہ موجود ہے جو صرف اللہ اور اس کے ذکر کے لیے مخصوص ہے؟ کیا آپ نے سوچا ہے کہ کچھ الفاظ دل کو بے چین کرتے ہیں اور کچھ الفاظ دل کو سکون بخشتے ہیں؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ انہی سکون بخش الفاظ میں سب سے زیادہ طاقتور الفاظ کون سے ہیں؟ درود شریف جو نہ صرف ایمان کو تازہ کرتا ہے بلکہ دل کی بے چینی کو سکون میں بدل دیتا ہے، غم کو رحمت میں ڈھال دیتا ہے اور انسان کو اپنے رب اور نبی سے قریب تر کر دیتا ہے۔ چلیے آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں درود شریف کے یہ الفاظ انسان کی روح، دل اور دماغ کو کیسے بدل دیتے ہیں، لہٰذا آخر تک جڑے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تاریخ کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ قدیم زمانوں سے لے کر آج تک کئی اقوام کسی اندیکھی ذات کو مانتی آ رہی ہے۔ اسی یقین اور ایمان کی وجہ سے مغربی سائنسدان اس بات کو ماننے پر مجبور ہیں کہ ایک خدا پر یقین انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے دماغ میں موجود ہوتا ہے۔ یہ واحد چیز ہے جس کے بارے میں انسان کو سیکھنا نہیں پڑتا۔ اس بات کا اقرار سورہ الاعراف آیت نمبر 172 میں کچھ اس طرح سے موجود ہے۔ اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کے پشتوں سے ان کے اولاد نکالی تو ان سے ان کی جانوں پر اقرار کرایا کہ کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ یہ آیت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ انسان پیدائشی طور پر اللہ کی ذات سے متعارف ہوتا ہے۔ 1997 میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے نیورولوجسٹ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے چند مریضوں پر کچھ تجربات کیے۔ ان تجربات سے ایک حیرت انگیز دریافت ہوئی جس میں ایک انسانی دماغ میں وہ حصہ پایا گیا جو اس کے پیدا کرنے والے یعنی صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، یعنی وہ حصہ جہاں اللہ پر یقین رکھنے کی انفارمیشن محفوظ ہوتی ہے، اور یہ وہی یقین و عقیدہ ہے جس کا ذکر الاعراف 172 میں موجود ہے۔ مزید حیرانی کی بات یہ ہے کہ دماغ کا یہ مخصوص حصہ بالکل ایک کمپیوٹر چپ کی طرح ہے، تو جب ایک انسان اللہ کا ذکر سنتا ہے تو اس حصے میں بجلی کی طرح ایک کرنٹ شروع ہو جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ دماغ کا یہ حصہ انسان کو سمجھاتا ہے کہ اللہ ہی اس کا خالق اور مالک ہے۔ کچھ جگہ چھوڑ کر دماغ کے اسی حصے کے بالکل نیچے پیٹیوری گلینڈ نامی حصے میں ایک اور سیل ہوتا ہے جس میں بھی ایسے ہی کرنٹ پیدا ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق جب دماغ کے اس حصے میں موجود سیل میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس کا اثر انسانی کیفیت پر پڑتا ہے، جن کیفیت کو ٹینشن، مایوسی، ڈپریشن، غم و غصہ اور عدم برداشت کہا جاتا ہے۔ اس اکیلے سیل میں پیدا ہونے والی اس خرابی کو دور کرنے کے لیے اب تک کوئی دوا نہ بن سکی، اور جو دوائیں ان کیفیت کو دور کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں وہ دماغ کو کچھ دیر کے لیے سن کر کے اثر ختم ہو جانے پر انسان دوبارہ اسی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ 1991 کے ٹائم میگزین کے ایک شمارے میں یہ خبر چھپی کہ دنیا بھر کے قابل سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے 20 سال کی محنت اور لاکھوں ڈالر صرف اس لیے خرچ کر دیے کہ وہ انسانوں کے سکون کے لیے ایک بہترین حل تلاش کر سکے۔ اس تمام ریسرچ کا نتیجہ یہ نکلا کہ دماغ کے اس حصے میں موجود سیل کو ایک خاص روشنی یعنی لیزر تھراپی سے گزارا جائے تو وہ دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ سکتا ہے۔ سائنسدانوں نے کہا کہ ایک انسانی دماغ میں موجود کیفیات کا تعلق الفاظوں سے ہوتا ہے۔ کوئی انسان نفرت انگیز الفاظ سنتا ہے تو اس کا پورا وجود بے چین ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان نرم و شائستہ الفاظوں کو سنتا ہے تو ان الفاظوں سے اس کا دل مطمئن رہتا ہے۔ ان سائنسدانوں کو اپنی طبی ریسرچ کے دوران کچھ الفاظوں کے بارے میں پتہ چلا جن میں ان حروف کو ان میں موجود انرجی اور بنیاد کی طاقت پر الگ الگ کر کے انہیں 2 گروپس میں کر لیا گیا اور ان الفاظ کو الگ کر دیا گیا جو دماغ کو سکون پہنچاتے ہیں۔ پھر کچھ دماغی مریضوں کو اکٹھا کر کے 2 گروپس میں بانٹ کر ایک گروپ کو وہ الفاظ سنائے گئے جو سائنسدانوں کو ریسرچ کے دوران معلوم ہوئے تھے۔ جس گروپ نے امن و سکون والے الفاظ سنے تو وہ جلد ٹھیک ہوئے، جبکہ نفرت انگیز الفاظ والے مریض اسی طرح برتاؤ کرتے رہے۔ پیرا سائیکالوجی کے ایک مسلمان ڈاکٹر نے جب ان الفاظوں کو سنا تو حیرانی سے سائنسدانوں سے ان الفاظوں کو معلوم کرنے کے بارے میں پوچھا۔ سوال کرنے پر سائنسدانوں نے کہا
کہ یہ الفاظ ان کے 20 سالوں کی ریسرچ کا نتیجہ ہے جو ہم نے ان مریضوں پر ٹیسٹ کیے جو دماغی طور پر ناکارہ ہو چکے تھے۔ ان الفاظ کی طاقت سے ان مریضوں میں کافی بہتری آئی۔ جب مسلمان سائنسدانوں نے ان تمام الفاظ کو ترتیب میں کیا تو وہ الفاظ درود شریف کے الفاظ تھے۔ قرآن شریف میں ارشاد ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو مجھ پر زیادہ درود بھیجتے ہیں۔ ایک سائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مجھے کچھ دیجیے، میں تنگ دست ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی تو آپ نے 10 بار درود پاک پڑھ کر سائل کی ہتھیلی پر پھونک مار کر فرمایا، ہتھیلی بند کر دو۔ سائل نے باہر جا کر جب ہتھیلی کھولی تو سونے کی دیناروں سے بری پڑی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور ان سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے اور جان قربان کرنے سے افضل ہے۔ درود شریف پر لکھی جانے والی عظیم کتاب دلائل الخیرات کے مؤلف امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی تصنیف کا سبب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ ایک سفر میں تھے، دوران سفر نماز کا وقت ہوا، آپ وضو کرنے کے لیے کنویں پر گئے جس پر پانی نکالنے کے لیے نہ کوئی ڈول تھا اور نہ ہی کوئی رسی، پانی نیچے تھا۔ اسی سوچ میں تھا کہ اب پانی کیسے نکالا جائے، اچانک ہی ساتھ ایک گھر کی کھڑکی سے ایک بچی دیکھ رہی تھی جو سمجھ گئی کہ بزرگ کو پانی کی ضرورت ہے، چنانچہ وہ کنویں کے کنارے پر پہنچی اور اس میں اپنا لعاب پھینک دیا۔ اسی لمحے کنویں کا پانی اچھلنے لگا اور اچھل کر کنارے تک آ گیا۔ امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے جب وضو کیا تو بچی سے ان کی کرامات کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود بھیجنے کا فیض ہے۔ امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت طے کر لیا کہ میں اپنی زندگی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی عظیم کتاب مرتب کروں گا، اور دلائل الخیرات جیسی عظیم تصنیف وجود میں آ گئی۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا ہے۔ اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری بخشش فرما کر مجھے جنت میں بھیج دیا۔ اس صالح شخص نے جنت میں سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے، گناہوں کو شمار کیا اور پڑے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب ختم کر دو، چونکہ اس کے درود بڑھ گئے ہیں تو اس لیے اسے سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ اسی طرح ایک اور مستند واقعہ بھی مشہور ہے امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جو کہ ایک بہت بڑے تاجر اور عالم تھے۔ وہ عربی ادب کے بہت بڑے فاضل اور شاعر بھی تھے۔ انہیں جب اچانک فالج ہوا تو بستر پر پڑے پڑے انہیں یہ خیال آیا کہ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ایسا درود برا قصیدہ لکھوں جو درود و سلام سے معمور ہو۔ چنانچہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر 166 اشعار پر مشتمل قصیدہ بردہ شریف جیسی شہرت دوام حاصل کرنے والی تصنیف تخلیق کر ڈالی، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا، بوصیری یہ قصیدہ سناؤ۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بول نہیں سکتا، فالج زدہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے بدن پر پھیرا جس سے انہیں شفا حاصل ہوئی۔ بس امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ سنایا۔ قصیدہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ جب صبح اٹھے تو فالج ختم ہو چکا تھا۔ گھر سے باہر نکلے، گلی میں انہیں ایک مظلوم شیخ ابو رجا رحمۃ اللہ علیہ ملے اور امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ رات والا قصیدہ مجھے بھی سناؤ۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر حیرت زدہ ہو گئے اور پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جب اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خوشی سے جھوم رہے تھے، میں بھی دور سے کھڑا سن رہا تھا۔ یہ تو تھے درود شریف کے کمالات پر مبنی کچھ صحیح اور مستند واقعات جسے کافی مشکل سے ڈھونڈ کر آپ تک پہنچا چکا ہوں۔ اب آتے ہیں درود شریف پر مبنی کچھ صحیح
الہی اور مستند وظائف کی طرف جو آپ کے لیے مؤثر ثابت ہوں گے۔ حضرت عبدالحجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا خواہ ہو اور درود ابراہیمی کثرت سے پڑھتا ہو تو اللہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف کرتا ہے۔ نماز عشاء کے بعد 313 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد رزق میں برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ نماز فجر اور مغرب کے بعد 70 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد دشمنوں اور بری نظر سے بچاؤ کے لیے بے حد مؤثر ہے۔ روزانہ تہجد کے وقت 500 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے سے قرب الہی اور روحانی ترقی حاصل ہوتی ہے۔ نماز فجر کے بعد دعا کرتے ہوئے 41 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد اولاد کے لیے حفاظت اور نیک اخلاق کا باعث بنتا ہے۔ معزز ناظرین، آج کل کے یہ حالات دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ان حالات کی درستگی ہمارے اعمال کی دنیا درست کرنے پر موقوف ہے۔ چلو آج ہی سے یہ وعدہ کریں کہ چلتے پھرتے دنوں رات درود شریف کا ورد کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور اپنے چینل ارفاق وائس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم اور آپ مل کر اپنے دین اسلام کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی فرما برداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔